عالیہ شاہ آفیشیل چینل پروگرام بریکنگ بیریئرز میں آپ کی ہوسٹ آپ کے سامنے. کہا جا رہا ہے کہ چائنا اور پاکستان کی سمندروں سے گہری اور پہاڑوں سے اونچی دوستی میں دراڑ آ سکتی ہے. تعلقات خراب ہو سکتے ہیں اس ایک واقعے کی بنا پر جس کو 2 دن تک چھپائے رکھا گیا. فرائیڈے کو یہ واقعہ ہوا، لیکن 2 دن تک یہ انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے نہیں آ سکا. نیشنل میڈیا نے بھی اس کو رپورٹ نہیں کیا، گو کہ ملک کے اندر کافی لوگ یہ جانتے تھے کہ وہاں پر اس طرح کا کچھ ہوا ہے. لیکن کل شام سے لے کر اب تک انٹرنیشنل میڈیا پر اس خبر کا ڈھیر لگ چکا ہے، اور واقعہ پاکستان کے پروونس KPK کے علاقے کوہستان میں پیش آیا ہے. اب کوہستان کے بارے میں آپ یہ جان لیں کہ یہ وہ ایریاز ہیں کہ جہاں پر چائنیز کے کافی بڑے بڑے پروجیکٹس کام کر رہے ہیں. داسو ڈیم پروجیکٹ بھی ایک کافی بڑا پروجیکٹ ہے. یہ سی پیک کا حصہ نہیں ہے، لیکن سی پیک کے علاوہ بھی چائنا کے کچھ پروجیکٹس اس وقت جاری ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ان ایریاز میں، ویسے تو تمام پاکستان میں، لیکن خاص طور پر ان ایریاز میں چائنیز کے سٹاف، آفیسرز، آفیشلز کی بڑی تعداد رہتی ہے. یہاں پر یہ واقعہ فرائیڈے کو پیش آیا، جمعے کی نماز سے پہلے اور بعد میں یہ سارا سلسلہ ہوا، اور اب یہ کھل کر سب کے سامنے آ چکا ہے. اور اس وقت پاکستان کا میڈیا بھی اور انٹرنیشنل میڈیا تو پہلے ہی اس کو رپورٹ کر رہا ہے. ہوا کچھ یوں ہے کہ وہاں پر ہیوی ٹرانسپورٹ کے انچارج مسٹر ٹیان، ایک چائنیز ورکر، ان پر وہاں پر کام کرنے والے مزدوروں کی جانب سے توہین مذہب کا الزام لگایا گیا، اور کہا گیا کہ انہوں نے اسلام کی یا مذہب کی توہین کی ہے. اور اس کے بعد بہت کچھ ہوا، کیونکہ اس کے بعد یہ ہوا کہ وہاں پر بڑی تعداد میں مزدوروں کی اور جو وہاں پر کام کرنے والے لوگ ہیں وہ جمع ہو گئے. انہوں نے نعرے بازی کی، جو ویڈیوز میڈیا یا سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں، کیونکہ ہمیں ایگزیکٹلی یہ نہیں پتا کہ اس میں سے کون سی اوتھینٹک ہے کون سی نہیں، لیکن وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں جو لوگ اکٹھے ہوئے انہوں نے سر تن سے جدا اور اس طرح کے نعرے لگائے، مذہبی نعرے لگائے گئے، اور وہ جن صاحب کے خلاف یہ لگایا گیا الزام، ان کے خلاف نعرے لگائے گئے. اس کے بعد کیا ہوا، میں آپ کو وہ بتانے سے پہلے یہ بتاتی ہوں کہ اس کی ڈیٹیلز کچھ یوں ہیں کہ جو مسٹر ٹیان ہیں ان سے اس کے دو نیریٹیوز، کم از کم 2-3 نیریٹیو تو ہیں، لیکن اس میں کچھ تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ ہے. میں آپ کے سامنے دونوں رکھے دیتی ہوں کہ جو مسٹر ٹیان یا ٹیان جو بھی ہیں، ان سے ان کے جو ورکرز ہیں، جو سٹاف ہیں، وہ جمعے کی نماز پڑھنے جب گئے تو کافی دیر سے لوٹے یا ٹائم پر نہیں آ سکے، جس پر وہ ناراض ہوئے اور انہوں نے ان کو کچھ سخت سنائی. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جمعے کی نماز کے لیے جانے سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ زیادہ ٹائم جو ہے وہ نہیں لگانا. ایک تو یہ ہے اس کا نیریٹیو. دوسرا یہ ہے کہ ان کے ڈرائیور سے ان کی تلخ کلامی ہوئی ہے، اور ڈرائیور جب نماز پڑھنے کے بعد آیا تو انہوں نے یہ کہا کہ اتنی دیر کیوں لگائی ہے، یا یہ کہ یہ ایک ٹائم ہے، اس ٹائم فریم کے اندر ہی آنا چاہیے. اب آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ یہاں پر خاص طور پر جو جمعے کی نماز ہے بڑی اہتمام سے پڑھی جاتی ہے، اور اس کے لیے بریک کا ٹائم ہے، ہر جگہ پر ہوتا ہے بریک کا ٹائم. کافی کنٹریز میں ہوتا ہے، خاص طور پر یہ مسلم امہ کی جو کنٹریز ہے، پاکستان میں ہے کہ بھئی یہ بریک اس وقت ہوتی ہے. لیکن ہوا یہ کہ ٹائم کافی زیادہ ہوا جب وہ واپس آئے، تو اس کے اوپر تلخ کلامی ہوئی، اور جو صاحب ہیں چائنیز جو ہیں ان سے اس حد تک یہ توتکاری یا تلخ کلامی بڑھی کہ اس کے بعد ان کے خلاف نعرے لگنے شروع ہو گئے. لیکن ایک اور نیریٹیو، ایک اور جگہ پہ جو ڈیٹیلز ہیں وہ یہ ہیں کہ اس وقت جب انہوں نے یہ بات چیت کی ان ورکرز کے ساتھ کہ آپ نے دیر کیوں لگائی، یا اتنا ٹائم ہے، یا کام کیوں نہیں کرتے، یا کام میں اتنی زیادہ سستی کیوں ہو رہی ہے، یا تم لوگ ٹائم پر واپس نہیں آتے، یا کام میں دیر ہو رہی ہے، یہ سب جب کہا گیا، جو کہ ایک جو آپ کا باس ہوتا ہے یا جو بھی سپروائزر ہوتا ہے وہ اس طرح کی باتیں کسی بھی اس پہ کر سکتا ہے، صرف اس وجہ سے نہیں کہ نماز پر گئے ہیں اور دیر سے آئے ہیں، کسی اور وجہ سے بھی کہ صبح کیوں دیر سے آئے ہو. تو اس پر یہ جو بات چیت ہوتی ہے، تو کیونکہ وہاں پر رہنے والے لوگ جو پاکستانی ہیں وہ تو چینی زبان نہیں جانتے، اور جو چینی وہاں پر موجود ہیں وہ اردو زبان نہیں جانتے اتنی زیادہ، تو یہ بھی بتایا گیا کہ ایک ٹرانسلیٹر بھی بیچ میں موجود تھا. یعنی ان میں سے ایک بندہ ایسا تھا کہ جو مترجم ٹرانسلیٹر کا کردار ادا کرتا ہے. تو یہ سب اس طریقے سے ہوا، اور وہ سپروائزر جو ہے ناراض ہوئے کہ بھئی یہ جو ہے یہ بہت ٹائم لگایا گیا اور کام صحیح طریقے سے نہیں چل رہا.
تو پھر اس کے بعد ایک اور جگہ پر یہ بھی موجود ہے کہ اس وقت تو کوئی اتنا زیادہ یہ واقعہ یا یہ جو کچھ ہوا معاملہ نہیں بڑھا لڑائی جھگڑے کا، لیکن اس کے بعد جو ٹرانسلیٹر تھا، جو مترجم تھا، اس نے وہاں پر موجود دوسرے لوگوں کو سب کو یہ بتایا کہ انہوں نے یہ باتیں کی ہیں جو کہ مذہب کے خلاف ہے اور یہ تو گستاخی ہے. تو اس بندے نے، ہمارا جو باس ہے، اس نے گستاخی کی ہے. اور اس کے کچھ دیر کے بعد کہا گیا کہ اگلے دن وہاں پر لوگ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے اور انہوں نے پھر اس کے خلاف جو مسٹر ٹیان ہیں ان کے خلاف جلوس نکالا یا اکٹھے ہو کے نعرے لگائے، اور جو نعرے لگتے ہیں وہ تو آپ جانتے ہی ہیں. اور ایک بڑا موب وہاں پہ اکٹھا ہو گیا. پھر یہاں تک بات پہنچی کہ ان کو پکڑنے کے لیے لوگ پہنچ گئے. اور پھر اس سے پہلے کہ یہ واقعہ، سری لنکن سٹیزن جو کہ اگر آپ 2 سال پیچھے جائیں 2021 میں، تو سملر چارجز پہ ایک سری لنکا کے ایک شہری کو جس بہیمانہ طریقے سے قتل کیا گیا تھا، یہ شکر ہے کہ وہ ثانی میں تبدیل نہیں ہوا. اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب اس حد تک جاتے ہوئے دیکھے معاملات، تو وہاں پر کہا جا رہا ہے، ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ آرمی کا ہیلی کاپٹر پہنچا اور انہوں نے، کیونکہ اس وقت تک FIR درج ہو چکی تھی، تو وہ جو چینی ورکر ہیں جن کے اوپر الزامات لگ رہے تھے، ان کو انہوں نے وہاں سے نکالا ہیلی کاپٹر نے اور وہاں سے لے کر چلے. اور پھر اس کے بعد پہلے کہا گیا کہ وہاں پہ کوہستان میں جو ہے وہاں پہ ان کو ایک تھانے لے کر گئے، لیکن پھر یہ کہا گیا پھر ان کو وہاں سے بھی سیکیورٹی کی بنا پر منتقل کر کے ہری پور ہزارہ لے جایا گیا. بہرحال یہ جو بھی جگہ ہے، اس کو ہم نہ تو ظاہر ہے کہ ریویل کرنا چاہتے اور نہ ہمیں صحیح طریقے سے پتہ ہے. کچھ نام آ رہے ہیں، کہیں پر ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہیں پر ہے، جہاں پر بھی ہے. لیکن کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پرچہ کٹ چکا تھا، اور پرچہ کٹوانے میں تو آپ کو پتہ ہی ہے تو 2 منٹ لگتے ہیں، اور اس طرح کے واقعے پہ تو پھر وہ کیا مجال کہ آپ کوئی اتنا بڑا موب اکٹھا ہو کے لوگ ہجوم جمع ہو کے جائے اور وہ کہے کہ یہ کرنا ہے اور وہاں پہ جو بیٹھا ہوا وہ نہ کاٹے. لیکن یہ کہ کیونکہ پاکستان اور چین کے درمیان آپ جانتے ہیں کہ تعلقات کیسے ہیں، تو اس کو سنبھالنے کے لیے پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس معاملے کو سنبھالنے کے لیے پھر آرمی کو بیچ میں آنا پڑا. اور وہاں پر، اور ویسے بھی وہ جو ایریا ہے وہ اسی طرح کا پہاڑوں والا، تو وہاں پہ اگر فوری طور پر کسی کو ایمرجنسی کی صورتحال میں نکالنا ہے تو وہ تو آپ کو ظاہر ہے کہ یہی طریقہ استعمال کرنا پڑے گا. تو ان کو وہاں سے لے جایا گیا. اب وہ اس وہاں پر ہیئرنگ ہوئی، اور ہیئرنگ کے دوران ان کے اوپر جو پرچہ کٹا ہے وہ 295C یعنی کہ توہین مذہب پر موت کی جو دفعہ ہے، کلوز ہے، وہ اس میں شامل ہے. یہ پرچہ کاٹا گیا. اب دیکھیے واقعہ تو اتنا ہے، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ یہ کتنے ہی شرم کی بات ہے. اس کا ایک بہت سینسٹیو اینگل میں آپ کو بتاؤں کہ کل رات کو 27ویں کی شب، اب 27ویں کی شب رمضان میں ایک سب سے جو سیکرڈ نائٹ کہی جاتی ہے، جو سب سے عبادت گزار کہی جاتی، کہتے ہیں کہ اس رات میں جو ہے وہ قرآن اترا. اس رات میں جب کہ ہم مسلمانوں کو دوسروں کے لیے ایک وہ بننا چاہیے رحمت، تو ہم دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ یہ کر رہے تھے کہ پوری دنیا سے خبریں یہ آ رہی تھی اور ہر جگہ خبر یہ چل رہی تھی کہ یہ ہو گیا. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ 2021 میں جو کچھ ہوا ہے، اس بیچارے کے ساتھ وہاں پر جو کچھ کیا گیا تھا، اس کے بعد 4 یا 6 لوگوں کو سزائے موت ہوئی تھی، سنا دی گئی تھی. سارا میں نے دیکھا ہے کہ کتنے لوگوں کو، کافی لوگ پکڑے لے کے گئے تھے، لیکن اس میں 4 سے 6 لوگوں کو سزائے موت ہوئی تھی. لیکن اس سے پہلے اگر آپ تھوڑا اور پہلے چلے جائیں تو مشال خان کے ساتھ کیا ہوا تھا، میرا خیال ہے ہری پور ہزار میں ہے. اب یہ جو جیسچر ہے، یہ آپ کہیں گے کہ میں ہنسی ہوں، یہ ہوئی نہیں، مجھے یہ میں افسوس کہ اس پہ میں نے یہ جیسچر دیا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا. یعنی ہمارے لیے یہ شرمندگی کی بات ہے کہ میں جب وہ یاد کرتی ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کے واقعات کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. لیکن یہ جو واقعہ ہے، اس میں اب یہ بات ہے کہ جس وقت تک میں یہ ولاگ بنا رہی ہوں اس وقت تک کہا یہ جا رہا ہے کہ پبلکلی چائنا کا کوئی اس میں سٹینڈ سامنے نہیں آیا. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ اس طرح کے جو دونوں کے بیچ کچھ کشیدگی اس وقت آئی تھی جب داسو ڈیم میں شیخ رشید اس وقت تھے ہوم منسٹر یا جو بھی، اور عمران خان کا دور حکومت تھا، تو اس وقت داسو ڈیم میں جو بس کے اندر جو ہے وہ ہوا تھا حادثہ، اور وہاں پر چائنیز کوئی 8-10 کے قریب، تو بہت ناراض ہوا تھا چائنا اور پھر جانا پڑا تھا ان کے یہاں. اب یہ کیا ہوگا، کیونکہ جو چین ہے وہ اس کی یہ شکایت ہے کہ ہمارے جو ورکرز ہیں ان کی حفاظت نہیں کی جا رہی، اور وہ یہاں پر حفاظت سے نہیں ہے. اب باقی جو چیزیں ہیں کہ حملے ہوتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جو اس طرح کے گروپس کام کر رہے ہیں ان ایریاز میں، انہوں نے کئی حملے کیے جس پہ کئی چینی مارے گئے ہیں، اٹھا کے لے گئے، کئی اغوا کیے گئے، اس طرح کے ہوتے رہتے ہیں واقعات وہاں پہ، مطلب عام پاکستانی بھی. اور وہاں پر بہت ہی دکھ ہوتا ہے کہ کانوں میں کام کرنے والے غریب مزدوروں کو مار کے چلے گئے. 1-2 واقعات تو ایسے ہوئے، ایسے دل خراش کے انسان وہ حیران رہ جاتا ہے. تو
یہ چائنا کو بڑی شکایت ہے کہ ہمارے حفاظت نہیں کی جا رہی. اب اس کے بعد ابھی 2 سے 3 دن پہلے خبر یہ آئی ہے کہ چائنا نے ہمیں جو امداد دینی تھی، رول اوور کرنا تھا، وہ بھی کر دیا. جو ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں یہ والی پلیز ایشورنس چاہیے، ہمیں IMF مانگ رہا ہے، انہوں نے وہ بھی کر دی. $2 بلین قرضہ لون انہوں نے رول اوور کیا ہمارا. تو اس سچویشن میں وہ کہیں گے ہم تمہیں پیسے دے رہے ہیں، ہم تمہیں قرضہ دے رہے ہیں، اور تم لوگ ہمارے اوپر توہین مذہب کے الزامات لگا رہے ہو اور ہمارے اس کو قتل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. بھائی یہ تو بچ گئے وہ صاحب. میں یہ کہہ رہی ہوں یہ وہ بڑے لکی تھے، بڑی خوش قسمتی تھی ان کی کہ وہ اس ہجوم سے بچ گئے اور ان کے چیتھڑے نہیں اڑے واقعی. اور اس وقت کیونکہ معاملہ چین کا تھا تو وہ فوری طور پر پہنچ گئے سیکیورٹی والے اور ان کو بچا لیا گیا. ابھی تک جو بھی ہے معاملہ، اب یہ کہاں تک جائے گا یہ سلسلہ، کیونکہ یہ والا میں کہہ رہی ہوں چین اور اس کے وہ جو دوسرا سلسلہ ہے وہ تو چلتا چلا جائے گا، وہ پتہ نہیں کہاں تک جائے گا. وہ ابھی تک بھی جہاں پر پہنچ چکا ہے وہ بھی ہاتھ سے ہی نکلا ہوا ہے، وہ آگے پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. وہ کہتے ہیں نا کہ جان تیری نو روندے پائیاں ہنوی لاشاں ڈھونڈے پائیاں، کہ تمہاری جان کو ابھی تک رو رہے ہیں اور ابھی تک لاشیں اٹھا رہے ہیں. یہ کس کو کہا گیا، کس کے لیے شعر استعمال کیا جاتا ہے؟ ڈکٹیٹر ضیاء الحق کے لیے. یہ والی جو کلوز ہے یہ بھی ضیاء کے دور پہ ہوئی تھی شامل، اور کافی کچھ ایسا یہ جو ساری اسلامسٹ اور یہ سب کچھ کیا گیا تھا یہ اور جو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ وہاں پر کافی ہنگامے ہوئے ہیں، یعنی جلوس ولوس نکلے ہیں. تو یہ بھی ہوا ہے کہ شاہراہ قراقرم جو ہے، جو روڈ ہے قراقرم، اس کو رکاوٹیں لگا کر بلاک کر دیا گیا تھا اور نعرے لگ رہے تھے. جو کچھ ہوتا ہے اس طرح سے وہ کچھ ہو رہا تھا. تو پھر اس کے بعد جب گرفتاری ہوئی اور بتایا گیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جو آپ چاہ رہے ہیں وہی کچھ ہوگا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے وہ جو سڑک بلاک کی تھی وہ کھولی اور سارا جو کام تھا وہ ہوا. اچھا، اب اس میں ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں. ایک اور ویڈیو چل رہی ہے کہ لاہور میں، اس میں ویڈیو سے ہی ہمیں یہ پتہ چلا 2 خواتین ہیں، اس میں سے ایک جو اس کی بہن ہے، خاتون کی ویڈیو وائرل جس میں اس نے کہا کہ اس کی بہن کے گھر جب باہر پولیس پہنچی، اس میں بھی یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس نے ختم نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ بھئی اس نے جو ہے وہ نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا اس خاتون نے. تو وہ جان آف آرک کی ایک مووی بنی تھی. اچھا چلیں چھوڑیں. تو وہ خاتون جو ہے وہ اب اس کو بھی پھر کیا ہوا، یعنی میں جو آپ کو بتانا چاہ رہی تھی وہ یہ تھی کہ جو اس وقت اس جگہ پر پولیس آفیسر موجود تھے، انہوں نے بہت ہی انٹیلیجنٹلی وہاں پہ ورک کیا. اور کیا کیا کہ خود ان کے ساتھ مل کے انہوں نے کہا نعرے لگاؤ. یعنی انہوں نے کہا کہ پہلے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ میری ذمہ داری ہے، آپ ان کو نہیں پکڑیں گے، آپ اندر نہیں جائیں گے، ہم ان کو گرفتار کر کے لے کے جائیں گے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل وہی ہوگا، اور ہم جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں ویسے ہی کیس چلے گا اور وہی سزا دی جائے گی. یہ کہہ کے لوگوں کو ٹھنڈا کرنے کے بعد، کول ڈاؤن کرنے کے بعد، ویڈیو میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو صاحب انسپیکٹر انہوں نے کہا لگائیں اب آپ نعرے لگائیے. یعنی انہوں نے ان کو یہ اس لیے کیا کہ یہ نعرے لگا کے ٹھنڈے ہو جائیں گے، کہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ جو خاتون جس نے یہ کام کر دکھایا اس کے چیتھڑے اڑا دیے جائیں. تو یہ سچویشن ہے یہاں پر. میں نے آپ کو صرف یہ بتایا. اچھا صرف یہی نہیں، ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں. اب دیکھیے یہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس میں سرگودا میں ایک اور واقعے کی تفصیلات آ رہی ہیں، اور اس میں یہ ہوا ہے کہ سرگودا میں تحصیل بھیرا کا ایک گاؤں ہے جہاں پر 1905 سے ایک عبادت گاہ احمدیز کی تھی بلکہ اب تو. اور اس میں جس وقت وہ جو امام مسجد تھے یا مولوی صاحب تھے وہ بچوں کو قرآن پڑھا رہے تھے، اسی وقت وہاں پہ حملہ کیا گیا، اور اس حملے میں جو ہے وہ مینار بھی توڑ دیے گئے وہاں کے اور مسجد بھی گرا دی گئی. اور 1905 کی وہ تھی، یعنی ایک طریقے سے آپ کہہ لینا کہ وہ تو آپ کے ہیریٹیج میں آتی تھی. تو اس کو یہ اس بنا پر توڑ دیا گیا کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے لیے یہ منع ہے. تو جو اب اس پہ کیا کہیں ہم، یعنی یہ تو ایک کے بعد ایک واقعہ، یہ کوئی ایک تھوڑی ہے، یہ تو ہم نے آپ کو پچھلے چند دنوں میں کتنے واقعات بتائے ہیں. تو سر سلسلہ یہی ہے، حالات یہی ہیں. اور اب آپ یہ دیکھیے، تھوڑا سا میں آخری بات کروں، آپ سعودی عربیہ اور UAE کی طرف نظر دوڑا لیجئے اور آپ مڈل ایسٹ پہ نظر ڈال لیجئے کہ وہ کہاں پر پہنچ رہے ہیں اس وقت، کہ وہاں کی خواتین بھی چاند اور مارس پر جانے کی باتیں کر رہی ہیں. ان کا اپنا مون مشن ہے. آپ ہمسایوں پر نظر ڈال لیجئے، عرب سے نکل کر مڈل ایسٹ جو آپ کے مائی باپ ہیں ہمیشہ سے، جن کو ہم فالو کرتے ہیں، ان کو بھی اگر نہیں ماننا کہ وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں، MBS کا مشن 2030 کیا ہے اور وہ ریفارمز کیسے لا رہے ہیں، تو آپ اپنے ہمسایوں میں چلے جائیے کہ وہ ترقی کر کے کہاں پہنچے ہوئے ہیں. آپ بنگلہ دیش اور انڈیا کو دیکھ لیجئے کہ وہ کہاں ترقی کر کے پہنچے ہیں، اور ہم اس وقت کہاں پر پھنسے ہوئے ہیں کہ
ایک کے بعد ایک. 2 سال پہلے وہ اتنا بڑا سانحہ ہوا تھا اور اب ہمیں یہ والی خبر سننے کو مل رہی ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ 27 رمضان کو، بڑے ہی شرم کی بات ہے، میں کیا کہوں اس کے اوپر، کیا کہا جائے، مطلب کچھ کہنے والا ہے ہی نہیں. بس بتا دیا آپ کو واقعہ تو آپ نے سن لیا. اب اگر ہم آئیں گے اس قانون کی طرف تو آپ جانتے ہیں. پھر اجازت دیں، دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے.